بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس طرح کے متعدد واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدہ حنین فاطمہ کی فیملی پاکستان بننے سے قبل انگلینڈ منتقل ہوئی تھی۔ یوں وہ تیسری نسل سے وہاں آباد تھے۔ البتہ پاکستان بن جانے کے بعد اس کی فیملی پاکستان آنے جانے لگی۔ اس کے دادا نے عمر کے آخری حصے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور یہاں کراچی میں کاروبار کے متعلق معلومات لینے لگے۔ انہوں نے پینٹ بنانے کی ایک کمپنی میں پیسہ لگایا اور جب کاروبار چل نکلا تو اپنی فیملی کو بھی کراچی بلا لیا۔ قصہ مختصر، جب انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر بانی پاکستان کی بہن کو ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھا، جب اسی ملت کو اپنی مادر ملت کو گالیاں دیتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچوں، یہ کم از کم قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو اور وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ دادا کے فیصلے پر ہم لوگ واپس انگلینڈ آ گئے، مگر دادا جان کاروبار سمیٹتے سمیٹتے وہیں رہ گئے۔ ان کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے ہمارے دل میں ایمان اسلام اور پاکستان کی محبت ڈال دی۔ ہماری فیملی نے ہمیشہ پاکستانی طرز زندگی اپنایا۔ خواتین نے پردے کا خاص خیال رکھا، یہاں تک کہ جس گلی میں ہم مقیم تھے اسے پاکستان ہوم اسٹریٹ کا نام دیا گیا۔ آج بھی میری فیملی کا ہر شخص خود کو پاکستانی کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ خیر، میں نے تعلیم مکمل اور شادی کے بعد پیرس منتقل ہو گئی، جہاں میں نے بینک کی ملازمت اختیار کر لی، مگر میرے سینئر نے میرے پردہ کرنے اور عبایا پہننے پر اعتراض کر دیا۔ میں نے ان کی بات کو ٹالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے حجاب اور جاب میں کسی ایک چیز انتخاب کرنے کا کہا گیا۔ میں نے شوہر سے مشورہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے حجاب چھوڑ دینے کے لیے کہا اور اس کی 20 دلیلیں دے دیں، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ میں پردہ نہ کروں۔ میں نے شوہر کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر پردہ کرنے والی شرط پر سائن کرنے لگی تو میرا دل نہ مانا اور میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے شوہر میری جاب چھوڑ دینے کی حرکت کو میری انا سمجھ لیا اور سزا کے طور پر مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق لینے کے بعد واپس انگلینڈ منتقل ہو گئی اور یہاں ہی اپنی عدت پوری کیا۔ انگلینڈ میں جہاں ہم مقیم ہیں اس گلی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ میرے پڑوس میں ایک قطر کی فیملی آباد تھی۔ جب ان کو مجھ پر بیتی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی رضامندی سے میرا ہاتھ مانگا اور یوں میری چند شرائط کے ساتھ میرا قطری نیاد لڑکے افضل سے میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے سعودی عرب میں بزنس شروع کیا اور ہم وہیں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے سعودی عرب کے ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے بینک اور پیرس کی انویسٹر کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ پیرس کی کمپنی کی طرف سے جو آدمی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا وہ میرا ہی سابقہ باس تھا، جس نے مجھے حجاب چھوڑ دینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے ہی بات اپنے موجودہ عرب باس کو بتائی تو انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کرتے ہوئے معاہدہ طے کرنے کا اختیار دیا اور ساتھ ہی میرے سابقہ سینئر کو حکم دیا کہ ہماری طرف سے چونکہ خاتون ڈیل کر رہی ہے تو لازمی ہے کہ آپ کی طرف سے خاتون ہی ڈیل کرے۔ خاتون نمائندہ مقرر کر کے اسے پاور آف اٹارنی دیں، اسے آپ مکمل ہدایت دے سکتے ہیں، مگر معاہدہ عورت ہی کرے گی۔ میرے سابقہ باس نے ہیل حجت سے کام لیا۔ میرے موجودہ باس نے معاہدہ نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ یوں مجبور ایک خاتون کو میرے ساتھ ڈیل کرنا پڑا۔ جس دفتر میں ڈیل ہونی تھی میں نے اس کے باہر جلی حروف سے لکھوا دیا تھا غیر محرم مرد اور بغیر حجاب کے خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ کو اس بات پر عمل درآمد بھی کیا ہے خاتون مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے پہنچیں۔ اس نوٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے دفتر کی طرف بڑھیں۔ سیکیورٹی گارڈ نے ان کو روک کر نوٹس کی طرف توجہ دلائی، ساتھ ہی خاتون کو حجاب کے لیے عبایا بھی دیا جو مجبوراً ان کو پہننا پڑا اور تب ڈیل سائن ہوئی۔ مہمان چلے گئے تو میرے باس نے مجھے پیرس والی جاب چھوڑنے پر داد دی اور کہا کہ یاد رکھنا، اسلام اور ایمان کی خاطر دی گئی ہر قربانی کی جزا ہے۔ تم نے ملازمت کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین ملازمت دی، شوہر کے بدلے بہترین شوہر دیا، ملک کے بدلے بہترین ملک دیا۔ اس کے برعکس اگر تم محض دنیاوی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتی تو شاید دونوں جہان میں دھتکاری جاتی۔ اپنے باس کی بات سے مکمل اتفاق کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میرے پاس الحمدللہ آج سب کچھ ہے، پہلے سے بہترین ہے۔
تاکہ متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔